لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله. عقیدہ رسالت محمدی کی وضاحت فرماتے ہیں. حضور کی ذات کے بارے میں مسلمان کا کیا عقیدہ ہے؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ بشر ہیں، انسان ہیں حقیقت اور ماہیت کے لحاظ سے. آپ حضرت عبداللہ کی اولاد ہیں. حضرت آمنہ کے بطن سے آپ کو اللہ نے جنا ہے اور آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. آپ کا ایک قوم ہے، جیسے انسانوں کی قوم ہوتی ہے، قبیلہ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں پیدا ہوئے، عربی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش قبیلے سے تعلق تھا اور بنو ہاشم سے تعلق تھا. تو یہ ساری چیزیں بشری مخلوق کے ہیں. اور آپ کی اولاد ہے سادات جن کو کہا جاتا ہے، وہ بھی سب کیا ہیں؟ بشر ہیں. اور آپ ہدایت کا نور ہیں، جیسے قرآن ہدایت کا نور، علماء بھی ہدایت کے نور، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہدایت کے نور ہیں. تو نور ہیں ہدایت کے لحاظ سے. ہاں آپ زیادہ نور ہیں کیونکہ آپ سے جتنی ہدایت پھیلی اتنی کسی سے نہیں پھیلی. اور علماء میں جس سے جتنی ہدایت پھیلے گی اس کو اتنے حساب سے نور کہا جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قرآن نے اللہ نے اپنے آپ کو بھی نور کہا ہے کیونکہ اللہ بھی لوگوں کو کیا دیتا ہے؟ ہدایت دیتا ہے. تو ہدایت کے لحاظ سے نور ہیں اور حقیقت ماہیت کے لحاظ سے آپ کیا ہیں؟ بشر ہیں، انسان ہیں. بالکل ایسے ہی بشریت میں جیسے دوسرے انسان ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن میں جگہ جگہ انما انا بشرم مثلکم، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، یعنی بشر ہونے میں تمہارے جیسا ہوں. بشریت کے لحاظ سے کیا ہوں؟ جیسے تمہاری آنکھیں ہیں، تمہاری ناک ہے، تمہیں کھانا چاہیے، پینا چاہیے، بیمار ہوتے ہو تو علاج چاہیے، تو یہ ساری چیزیں مجھے بھی چاہیے. اس لحاظ سے تبھی مشرکین اعتراض کرتے تھے ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے، یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں خریداری بھی کرتا ہے. تو اللہ نے اس کا جواب یہ نہیں دیا کہ نہیں یہ نہیں کرتے. اللہ نے فرمایا کہ سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا، میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، اسے نہ خریداری کی ضرورت نہ کھانے کی ضرورت، میں تو بشر ہوں، انسان ہوں. فرق کیا ہے کہ میں رسول ہوں، تم رسول نہیں ہو. تو یہ ہمارا نظریہ. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں تمام انسانوں سے افضل ہیں، بلکہ اللہ کی مخلوق میں تمام مخلوق سے افضل ہیں، فرشتوں سے بھی، جنات سے بھی. جتنی ذی روح مخلوق اللہ نے اس کائنات میں پیدا کی ہے، اس تمام مخلوق سے سب سے بڑا مقام اللہ نے کس کو دیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تبھی شاعر نے کہا نا بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. کیسا پیارا شعر ہے. اس نے کہا کیا نبی کی شان میں الفاظ کہوں، الفاظ میرے پاس نہیں ہیں. تو بعد از خدا بزرگ توئی، اللہ کے بعد سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ تیرا ہے. لیکن یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہیں. اللہ کی جو ذات ہے وہ مختار کل ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے. اور انسان کوئی بھی ہو، پیغمبر ہو یا پیغمبر کے علاوہ بھی، اللہ فرماتے ہیں انتم الفقراء الی اللہ، سب کے سب اللہ کے در کے محتاج ہو. اور اللہ نے کلی اختیارات کسی کو بھی نہیں دیے، نہ جزوی نہ کلی. اسباب سے ہٹ کے جو اختیارات ہوتے ہیں، اسباب والے اختیارات اللہ نے انسانوں کو بھی دیے ہیں، جنات کو بھی دیے ہیں، فرشتوں کو بھی دیے ہیں، پیغمبروں کو بھی دیے ہیں. اسباب والے اختیار یعنی کسی لاجک کے تحت کوئی کام کرنا بغیر سبب کے اللہ نے کوئی، یہ تو قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے بیان کیا. اس موضوع کو لے کے چلوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. یہ ہے عقیدہ توحید اور یہی ہمارا عقیدہ ہے. پھر یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیاوی لحاظ سے موت واقع ہو چکی ہے کیونکہ آپ بشر ہیں. اور ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اللہ فرماتے ہیں کسی انسان کو ہم نے ہمیشہ کے لیے پیدا نہیں کیا. تو آپ نے بھی مرنا ہے اور انہوں نے بھی مرنا ہے. قرآن میں صاف ہے انک میتن، اے نبی آپ نے بھی میت ہونا ہے، وانہم میتون، اور ان سب نے مرنا ہے، سب نے میت ہونا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقع ہوئی، آپ کو غسل دیا گیا باقاعدہ، اور آپ کا جنازہ اس لیے نہیں پڑھا گیا. بعض علماء نے یہ مصلحت بیان کی ہے کہ نبی کے لیے دعائے مغفرت جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی کے لیے کبھی نہیں اللہ نبی کی مغفرت کر دی، یہ توہین ہے. اس لیے اللہم صلی علی محمد خصوصی رحمت نازل کر. تو جنازہ کی جو نماز ہے وہ کس لیے ہوتی ہے؟ مغفرت کے لیے. تو نبی کا جنازہ نہیں بلکہ صلاۃ و سلام پڑھا گیا ہے نبی پر صحابہ کرام نے. ہاں یہ ضرور ہے کہ موت واقع ہوئی تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے عدت گزاری ہے. عدت تو جب ہی ہوتی ہے نا جب شوہر کا انتقال ہو جائے. عدت بھی گزاری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات نے.
اور عدت کے بعد جو ان کو کسی اور نکاح سے اجازت نہیں دی وہ نبی کے احترام کی وجہ سے، کیونکہ اللہ نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ نبی کی بیوی عدت کے بعد بھی کسی سے نکاح کریں، کسی اور کے نکاح میں جائیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کی وجہ سے۔ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیاوی لحاظ سے موت واقع ہوئی، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبر میں خاص قسم کی حیات دی ہے جو عام لوگوں کو نہیں ملتی، وہ شہداء کو بھی نہیں ملتی، بلکہ شہداء کی زندگی سے بھی بڑھ کر ایک خاص نوعیت کی زندگی دی ہے، اور اس زندگی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کا آپ کے جسد اطہر سے جو تعلق ہے وہ عام لوگوں کی نسبت بہت قوی ہے۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ ہر میت کا نا کی روح کا جسم سے کچھ نہ کچھ تعلق ہوتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روح مبارک ہے اس کا جسد اطہر سے بہت قوی اور گہرا تعلق ہے، اس تعلق کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں زندہ کہا جاتا ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو یہ برزخی حیات ہے مگر بہت طاقتور حیات ہے۔ یہ اس معنی میں نبی کو کیا کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کیونکہ یہ عام مردوں کی طرح نہیں ہے بلکہ بہت طاقتور حیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، کیونکہ جب شہداء کو ملتی ہے وہ حیات، تبھی تو قرآن نے کہا ان کو مردہ گمان بھی مت کرو، تو جب وہ شہداء کو ملتی ہے تو انبیاء کا مقام شہداء سے بڑھ کر ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے جو معتدل ہے۔ یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کا اس جسم سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا نظریہ بولو بھائی نہیں ہے۔